ڈیئر ٹینتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام عطایت رسول کا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کی سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جہاں تک ہم نے کل کیا تھا اس سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 59 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ آج ہم نے مین ٹاپک جو ہے وہ آپ کا ہے عطایت رسول۔ عطایت کا مطلب ہوتا ہے اوبیڈینس، یعنی کہ رسول کے احکامات کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار صورتوں کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جو میرے نبی کی اطاعت نہیں کرے گا سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا سمجھو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ قرآن جو ہے وہ مختلف صورتوں میں، قرآن پاک کے اندر مختلف صورتوں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو جو ہے وہ پرومیننٹ کیا گیا، اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے سورۃ الانفال کا حوالہ دیکھا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس اطاعت سے منہ نہ پھیرو۔ اطاعت کا مطلب یعنی کہ اللہ کے رسول کا کہا مانو، حکم مانو، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرو اور ان کی تعلیمات سے یا ان کی فرما برداری سے منہ نہ پھیرو، سورہ الانفال میں۔ اس کے بعد سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائے تو اسے لے لو اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو رک جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا ہے کہ تمہارا نبی جو تمہیں باتیں بتاتا ہے وہ اس نے خود سے نہیں بنائی بلکہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور جو باتیں تمہیں نبی بتائے، رسول بتائے، ان کو مانو، ان کو سچ مانو، ان پہ عمل پیرا ہو، اور جس چیز سے تمہیں روکا جائے اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح پھر سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی اپنے بندوں سے کہہ دو کہ جو کچھ تم ان کو بتاتے ہو وہ تم اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اللہ کا پیغام تم ان تک پہنچاتے ہو۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی فرمائی جاتی ہے۔ اب وحی کیا ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے خاص بندوں کو کچھ پیغام دیتے ہیں یا ہدایت دیتے ہیں۔ یہ اتھارٹی صرف نبیوں کے پاس ہے، عام انسان کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے، یہ صرف نبی اور پیغمبر یا رسولوں کے پاس ہے۔ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 59 سے۔ اب اطاعت کا مطلب ہو گیا کہ رسول کے جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرنی ہی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں اطاعت، رسول کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر جو ہے وہ عمل کرنے کا حکم ہے۔ اطاعت کا مطلب ہے کہ ان کی فرما برداری، اطاعت جو ہے وہ فرما برداری پہ زور دیتی ہے، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اتباع۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کو فالو کرنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہے ان کو فالو کرنا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے اور رستے پر چلنا، یعنی کہ فالو کرنا انہیں۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل اور قول، فعل کہتے ہیں کام کو، قول کہتے ہیں باتوں کو۔ وحی الہی، وحی الہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یعنی کہ الہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وحی الہی یعنی اللہ کی طرف سے پیغام یا ہدایت۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بات کہتے ہیں، جو بھی فعل ہے ان کا، جو بھی قول ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل اور قول وحی الہی سے ذرا بھر ادھر ادھر ہٹا ہوا نہیں ہوتا، یعنی کہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ اس میں انہوں نے اپنے سے کوئی تبدیلی کی ہو۔ جو اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو میسج دیتے ہیں وہ اسی کو فالو کرتے ہیں۔ اسی بنا پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازم قرار دی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ کار فرما نہ ہو۔ اب اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو، یعنی اوبیڈینس کو، جذبہ احساس کو کہتے ہیں، کار فرما کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک انسان کے دل میں رسول کی اطاعت یعنی رسول کی فرما برداری کا جذبہ موجود نہیں ہوگا تب تک میری اطاعت نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے میرے رسول کی اطاعت نہ کی سمجھو اس نے میری نہیں کی۔
اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تا قیامت تمام انسانوں کے لیے زندگی کے ہر میدان میں عمدہ نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور تقلید کو فلاح دارین کی خاطر لازم قرار دیا، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہادی بن کر آئی ہے۔ ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والے کو، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کی عملی تفسیر ہے۔ اب آخری کتاب قرآن مجید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کس پہ نازل ہوئی؟ آخری نبی پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جس طرح نبی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح قرآن مجید کے بعد اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ قیامت تک کے لیے اس کتاب کو جو ہے سرچشمہ ہدایت بنا دیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع، اب اتباع اور اطاعت میں فرق ہوتا ہے۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے، اطاعت جو ہے وہ فرما برداری یعنی حکم ماننے پر زور دیتی ہے کہ نبی کا حکم ماننا ہے، وہ جو کہیں وہ کرنا ہے، اور اتباع جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو فالو کرنا۔ اگر کوئی آپ کو کوئی طریقہ بتا رہا ہے، کوئی گائیڈ لائن دے رہا ہے تو اس کو فالو کرنا، کسی کے طریقے پہ چلنا، رستے پہ چلنا۔ اتباع کی انگلش ہوتی ہے فالوئنگ، اور اطاعت کی انگلش ہوتی ہے اوبیڈینس۔ قرآن پاک میں اب ہر جگہ صورتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے اور فرما برداری ہے، یعنی اطاعت فرما برداری ہوگی، حکم ماننا، اس پر زور دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے طریقوں کو اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کو بھی ضروری قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کو اپنی رضا اور محبت کا ذریعہ بتایا۔ رضا کہتے ہیں رضامندی کو، اور محبت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ یہ۔ سورہ ال عمران میں ارشاد خداوندی ہے۔ اب خداوندی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ یہ سورہ ال عمران کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ کیونکہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا، اور کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہوگی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب قرآن پاک میں سورہ ال عمران کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت ضروری ہے، نبی کے احکامات کی پیروی ضروری ہے۔ جو نبی کی اطاعت نہیں کرے گا سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت سے انکار کیا، جو نبی کی اطاعت کرے گا، نبی کے احکامات کو مانے گا، سمجھو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو گئی۔ سو یہاں پہ جو ہمارا مین ٹاپک تھا اطاعت رسول، اس کی سیکنڈ کلاس مکمل ہوتی ہے۔ کل ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔ ایک لاسٹ بات میں یہ کہوں گی کہ 10th کلاس آپ نے اس یونٹ کو مکمل تیار کرنا ہے، اسی میں سے آپ کا شارٹ پیپر بنے گا اور اسی میں سے لانگ۔ سو نوٹس بناتے جائیں اور تیاری کو ساتھ ساتھ مکمل کریں۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔